لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: إن البكاء والجزع مكروه لعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي فإن فيه مأجور. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، میں انتظامیہ سے معذرت چاہوں گا، گزشتہ مجالس میں حاضر نہیں ہو سکا چونکہ اسی وقت میں مجالس پڑھنی تھی روزانہ، اس وجہ سے اس سلسلے کی یہ آخری مجلس خمسہ سجادیہ، جس کا عنوان ہے عزاداری کی بنیاد اور جناب سید سجاد کا گریہ. موضوع بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی روایات ہیں اور کس حد تک گفتگو کی جا سکتی ہے. محدود وقت میں چند روایات کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں چند کلمات حاضر کرنا ہے. سب سے پہلی منزل پر عزاداری کی بنیاد اور سید الساجدین، امام زین العابدین، امام العارفین، ان کا وہ گریہ. چند روز قبل آپ کی بزم میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک عزاداری کے بنیاد کی گفتگو ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مجالس، یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ سوگ نشینی، یہ رسا، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ اتنی عظیم دولت اور یہ اتنا بڑا سرمایہ، یہ ہمارے ہاتھوں میں کسی کی امانت ہے. لہذا بہرحال ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا ہے، اور جیسے یہ اتنا عظیم سرمایہ مختلف نشیب و فراز سے ہوتا ہوا، دشمنوں سے بچتا ہوا، بغیر کسی تحریف کے ہم تک پہنچا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں تک اس کو اسی طریقے سے منتقل کریں. یہ ایک ذمہ داری. جہاں تک گریہ کا تصور ہے اور رونا رولانا، تو مقدمتاً صرف ایک دو باتیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی جو علت ہے
اور سبب ہے وہی اس کا ہدف ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم ذرا سا تصور کریں اور غور کریں تو یہ بکا، یہ آہ و فغاں، یہ گریہ و زاری، یہ نوحہ، یہ ماتم، اس کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ گریہ امام زین العابدین علیہ السلام اور سید الساجدین کا وہ گریہ، وہ آہ و بکا۔ وہ روایات آپ کے پیش نظر ہیں، اور وہ خاص طور سے وہ روایت کی جس میں صادق آل محمد سے وہ روایت ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بکاؤن کی تعداد جو 5 ذکر کی گئی ہیں، جناب آدم اور جناب یعقوب، جناب یوسف اور جناب صدیق دو عالم اور پھر جناب سید الساجدین، اس میں سبب گریہ کچھ اور ہے لیکن ہدف گریہ کچھ اور ہے۔ سبب اور علت کیا ہے؟ وہ مصیبت، وہ ستم، وہ ظلم کہ جو کربلا میں ہوا، اور کربلا کے بعد پھر یہ پورا سفر کوفہ اور کوفے سے شام، وہ مصیبتیں، وہ آلام، وہ درد، وہ ستم، وہ طنز و تشنیع۔ اب اس کے بعد پھر یہ 35 سال کا زمانہ کہ جو جناب سید الساجدین نے گریہ فرمایا، یہ 35 سال کا زمانہ اس آہ و بکا میں، اس گریہ اور اس رونے میں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو گریہ کیا ہے اس کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ کہ واقع کربلا اور وہ مظالم، وہ ستم جو ہوئے ہیں وہ بغیر کسی کم و بیش، بغیر کسی تحریف کے وہ محفوظ رہ جائیں، اور قیامت تک اسی طریقے سے نسلاً بعد نسلاً وہ منتقل ہوتے رہیں۔ اس لیے کربلا میں یہ حادثہ کوئی ایک حادثہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے کہ جو سرکار سید الشہداء نے اسے قائم کیا، اس کی بنیاد رکھی۔ واقعہ کربلا کے بعد سن 61 ہجری یا سن 62 ہجری سے لے کر کے سن 95 ہجری تک یہ جو زمانہ ہے یہ اتنا پرآشوب ہے، اتنا پردرد ہے، اتنا خفقان کی منزل ہے کہ جہاں سانس لینا اہل حق کے لیے دشوار ہے، جہاں ذکر حق، جہاں حق کو بیان کرنا اہل حق کے لیے بہت مشکل ہے، جہاں سید الساجدین کی خدمت میں حاضر ہونا، ان سے کچھ سیکھنا، جہاں تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل تعطل کا شکار ہے۔ ایسے موقع پر کہ جہاں اموی حکومت نے پورا زور صرف کر دیا ہے اس بات کے اوپر یہ کربلا محفوظ نہ رہنے پائے، اہل بیت کے اوپر ہونے والے یہ مظالم تاریخ انہیں لکھنے نہ پائے، تاریخ کے صفحات سے انہیں محو کر دیا جائے، ہر چیز پورے طریقے سے مٹ جائے، اس کے اوپر فراموشی اور نسیان کی گرد و غبار جم جائے۔ اموی حکومتوں نے پوری کوشش اس بات کے اوپر کر ڈالی، بس میری تمہید مکمل، پورا زور اس بات کے اوپر صرف کر دیا ہے، لیکن ہم ذرا تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے، ہمیں اس نتیجے کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کی ہے صادق آل محمد کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بکا جزا و فضا کرنے والے، جزا و فضا کرنا، بکا کرنا، گریہ کرنا، آہ و فغا کرنا، تڑپ اٹھنا، بے چین ہو جانا، مچل جانا، یہ ایک بندے کے لیے مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ما خلا الجزا والبکا علی الحسین ابن علی، سوائے جزا اور بکا کرنا، تڑپ اٹھنا، مچل جانا، کس کے اوپر؟ کس کے غم میں؟ حسین ابن علی کے غم میں۔ فإن فیہ ماجور، کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر، ایسے موقع پر اگر حسین ابن علی کے
غم کو یاد کر کے اگر آہو بکا کیا جائے، جزا و فضا کیا جائے، تڑپ جایا جائے، مچل جایا جائے، تو نہ صرف یہ کہ ناپسند نہیں ہے بلکہ اتنا زیادہ پسند ہے کردگار کو اور پروردگار عالم کو کہ پروردگار ایسے بندوں کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اجر جو مل رہا ہے یہ کیوں مل رہا ہے؟ روایات بہت زیادہ ہیں یہاں پر، اور یہ بھی صادق آل محمد سے وہ روایت ہیں، یہ دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے بھی بررسی کی گئی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ حسین ابن علی آل محمد کے غم میں گریہ کرے، اور بعض میں ذباب کا لفظ ہے، بعض میں بعوضہ کا لفظ ہے، مکھی یا مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی آنکھ میں آنسو نکل آئے، تو کہتے ہیں کہ روایت کا آخری فقرہ یہ ہے، جملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سوائے بہشت کے اور کسی جزا پر راضی نہیں ہوگا اس بندے کے لیے۔ یہ روایات ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے اور آپ نے بھی اس کا مطالعہ کیا کہ بعض میں بعوضہ ہے، بعض میں ذباب کا لفظ ہے کہ مکھی یا مچھر کے پر کے برابر اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے کربلا والے یا اہل بیت کے مصیبت اور غم کو یاد کر کے، تو پروردگار راضی نہیں ہوگا بہشت سے کم جزا دینے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ ساری جو روایات ہیں یہ کیوں رکھی گئی ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی روئے حسین ابن علی کے اوپر یا اہل بیت کے غم میں اگر کوئی آنسو بہائے تو اس کے لیے جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، ہم بس زیادہ طولانی گفتگو نہیں، تاریخ کے اس حصے پہ جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رونا کیا ہے، خود گریہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی منزل پر اگر ہم گریہ اور رونا اور اس کا آہو فغاں اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو پروردگار عالم نے جب ابو البشر کو خمیر تیار کیا ہے اور سرشت ان کی مکمل ہوئی ہے اور روح اپنی ان کے اندر پھونکی ہے، تو جو فطرتیں اس کے اندر ودیت رکھی ہیں اس کے اندر خود گریہ کرنا فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی انسان روتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گریہ فطرت سلیم کی علامت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فطرت سلیم سالم فطرت کا حامل ہونے کی علامت ہے کہ انسان گریہ کرے۔ لیکن آئیے اس پیرائے کو بدلتے ہیں۔ گریہ کب انسان کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فطرت جب زور لگاتی ہے اور اس فطرت کے اوپر دباؤ پڑتا ہے یا فطرت انسان کو دباتی ہے، جب انسان کو کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم آ جاتا ہے، لیکن جب یہی انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان بے ساختہ رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ضمیر بشریت کا تقاضا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہو تو انسان رونے لگے۔ لیکن یہ رونا جو فطرت کا تقاضا ہے ایک طرف سے انسان کی مجبوری کو بتاتا ہے کہ انسان تحمل نہیں کر پاتا، اس کو قابو میں نہیں کر پاتا اور آنسو چھلک جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، انسان کی پلکیں نم ہو جاتی ہیں، انسان آہے سرد بھرنے لگتا ہے۔ یہ ایک طرف سے فطرت کا تقاضا ہے، دوسری طرف سے مجبوری ہے۔ ایسے ہی مقامات کے لیے قرآن مجید نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ان تمام آلام و مصائب کو قابو میں رکھتے ہوئے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے موقع پر یہ کہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جزا و فضا اور بکا اس کے اوپر قابو پا کے انسان اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے عبودیت و بندگی کے اس منزل پر پہنچ جائے۔ اے میرے مالک، نعمت ملے تب بھی تیرا شکر، مصیبت آئے تب بھی تیری حمد و ثنا ہے۔ اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ کہتے ہیں یہ انسان اگر اس منزل پر پہنچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اتنا قوی بنا لیا ہے کہ وہ صابرین میں شمار ہونے لگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر آئیں ذرا صبر کو ہم دیکھیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ امام زین العابدین سے بڑا صابر کون؟ جناب زینب سے بڑا صابرہ کون؟ ان سے بڑی صابرہ کون ہو سکتا؟ یا وہ اہل حرم کہ جو قید شام سے رہا ہو کر کے آئے، ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون؟ یہ 35 سال جو آپ روئے اور آپ نے گریہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر صبر نہیں تھا،
بہت سے لوگ یہ جملہ دہرا دیا کرتے ہیں، زبان کے اوپر جاری کر دیتے ہیں، سرکار سید الشہداء کے بارے میں، امیر المؤمنین کے بارے میں، سید الساجدین کے بارے میں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ایسے جملوں کو کہ جہاں پر چاہے شہادت جناب صدیقہ طاہرہ ہو، شہادت جناب علی اکبر ہو، شہادت جناب ابو الفضل العباس ہو، یا امام زین العابدین کا وہ غم ہو کہ جہاں پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت صبر کیا مگر ایک منزل آئی جہاں صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اے میرے دوستو، اتنا یاد رکھیے، معصوم ضمیر و نفس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی ظرفیت اور گنجائش ہوتی ہے کہ کبھی ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ نہیں سکتا۔ معصوم وجود پہ صبر کا باندھ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر آنکھیں نم ہوئیں، اگر اشک چھلک پڑے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالمین کے چہروں سے نقاب ہٹانا ہے، منافقین کے چہروں کو دکھانا ہے، حق و حقانیت کا چہرہ صاف کر کے دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے مقصد کہ جو 35 سال آپ روتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی میدان بچا ہی نہیں تھا، کوئی میدان نہیں بچا کہ جہاں آپ اس انداز سے قیام کر سکتے۔ جس مدینے میں وہ منزل آ گئی ہو اس 34-35 سال کے اس عرصے میں کہ جہاں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا مناسب نہ سمجھتے ہوں، نعوذ باللہ، جہاں امام کے در دولت پر حاضر ہونے میں خوف محسوس کرتے ہوں، ایسے موقع پر امام اور کیا کام کر سکتے تھے؟ لہذا وہ صحیفہ سجادیہ، وہ دعاؤں کا وہ مجموعہ، وہ صرف دعائیں نہیں ہیں، وہ صرف مناجات نہیں ہیں، وہ صرف پروردگار عالم سے لو لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کے اگر مضامین کے اوپر غور کریں تو جناب امام زین العابدین نے ان دعاؤں کے اندر، ان مناجات کے اندر، کہ جس کا ظاہری اعتبار سے جو رابطہ ہے وہ ایک بندے کا معبود سے ہے، خدا سے ہے، اس کے درمیان وہ تمام علوم بھر دیے ہیں اور بیان کر دیے ہیں، قیامت تک بشریت کو جن علوم کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ آئیں دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ رونا کیا ہے، یہ گریہ کیا ہے۔ عجیب انداز ہے، یوں ہی نہیں رو رہے ہیں۔ آل محمد کے لیے یہ گریہ کرنا صرف 2 مقام پر روئے ہیں۔ اگر آل محمد کی زندگی کا ملاحظہ کیا جائے، ذرا دیکھا جائے، امیر المومنین کو دیکھیں، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتدت ضراب۔ عجیب فقرہ ہے۔ علی وہ ذات کہ جب محراب عبادت میں ہوتے ہیں تو بکا ہیں، وہ دہاڑے مار کے رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ لیکن یہی علی کہ جب محراب میں جہاں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، سر سجدہ خالق میں ہے، الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، جب یہ فرما رہے ہیں تو ایسے موقع پر ایک بندہ ہے جو اس پروردگار کے سامنے حاضر ہے تو پھر وہ گریہ کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے هو البکاء فی المحراب لیلا، لیکن یہی علی ہیں کہ جہاں خوف ہے، جہاں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، جب وہ میدان کارزار میں آتے ہیں تو هو الضحاک اذا اشتدت ضراب، یہی علی ہیں جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی علی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی اور ان کا گریہ، اس کا معیار کچھ اور ہے۔ اگر ہمارا کوئی دنیا سے گزر جائے، ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ہم کسی مرحوم کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، میرا باپ ہو، میرے آباء و اجداد ہوں، یا کسی انسان کا کوئی جوان بیٹا چلا جائے اور وہ چاہے کہ موت کے پنجے سے اسے واپس چھین لے، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی صبر کریں۔ یہ انسان اگر صبر کرے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر مجبوری ہے، اس کے بعد بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا ہے۔ نہیں، ہم نے صبر نہیں کیا ہے، یہ گزشتے زمان نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے۔ صبر اسے کہتے ہیں جہاں انسان مجبور نہ ہو بلکہ صاحب اختیار ہو، اور صاحب اختیار ہونے کے بعد اگر لب خاموش رہ جائے، اسی کا نام سید الساجدین بنتا ہے، اسی کا نام زینب دلگیر بنتا ہے۔ کہ جہاں اختیار ہے، صاحب اختیار ہیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، کیا سید اگر اس ولایت کے اوپر ہم کہ جس کو ہم قبول کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے، کیا لوہے کی زنجیروں میں اتنی طاقت تھی کہ جو عابد بیمار کی کلائیوں کو اپنے قبضے میں رکھ پاتی؟
کیا زندان کی دیواروں میں اتنا دم تھا کہ جو انہیں اپنے حصار میں رکھ پاتی؟ نہیں، ممکن نہیں تھا. یہ ان کا اختیار تھا، سر تسلیم خم تھا پروردگار کے سامنے، ورنہ وہ ولایت جس کے وہ حامل تھے، جس کے وہ مالک تھے. اگر وہ اشارہ کر دیتے تو زندان کی دیواریں منہدم ہو جاتی. اگر وہ فخر داؤد اشارہ کر دیتے تو لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں موم بن جاتی. لیکن اسے کہتے ہیں صبر. آئیے اس منزل پر آتے ہیں. بغیر کسی تحریف اس کو محفوظ کر لے جانا، چونکہ عنوان ایسا ہے لہذا گفتگو بھی اسی انداز سے. کتنی روایتیں ایسی ہیں، کھانا سامنے آیا فوراً رونے لگے. کہتے ہیں کہ البتہ روایتیں جو ہیں وہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، مطالعہ کریں تو جتنی بھی روایتیں ہیں وہ اس میں 2 ہی عدد کا ذکر ہے، یا 20 سال یا 40 سال. اور یہ دونوں روایت، جبکہ عمر جو روئے آپ وہ 35 سال یا 34-35 سال یا 36 سال، اگر 94 سے 96 اگر جو اختلاف تاریخ کے اعتبار سے آپ کی شہادت کو مانے سن 61 سے لے کر کے تو کہتے ہیں 35 سال. لیکن روایات میں یا 20 سال کا تذکرہ ہے یا 40 سال کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں چونکہ یہ کثرت کے اوپر اور اغلبیت کے اوپر اور اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، لہذا اس چیز کو بیان کیا کہ بہت زیادہ آپ نے گریہ کیا. تو یہ جو اتنے سال امام زین العابدین روتے رہے، آئیے اس منزل کے اوپر جائیں. حالات اتنے پیچیدہ ہیں، حالات آپ کام کیا کر رہے ہیں. یا تو غلام اور کنیزیں جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اصحاب جو آتے ہیں، جناب منہال ہیں، جناب ابو حمزہ صومالی ہیں، یا دیگر اور بہت سارے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خدمت امام میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، میرے مولا ہمیں ڈر ہے اس بات کہ کہیں کہ آپ کی روح نہ نکل جائے، کہیں آپ دنیا سے نہ گزر جائیں. کیا ابھی تک آپ کا غم ختم نہیں ہوا، اس کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ عین الفاظ جو روایات کے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا، میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ تم جانتے ہو یوسف کے 12 بیٹے، یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا جبکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. احتمال تھا کہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روتے رہے. اور میں کیسے نہ روؤں کہ میرے سامنے پورا بھرا گھر اجڑ گیا. یہ الفاظ ہیں، مصائب میں ہم اور آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ 2 شخصیتیں کہ جو جن کو یادگار کربلا کہا جا سکتا ہے، اور زندہ راوی کربلا اور سچا ترین راوی کربلا، یہ 2 کون ہیں؟ سید الساجدین اور امام باقر ہیں. لہذا بہت سے علماء نے زیادہ تر جو تکیہ کیا ہے وہ 5ویں امام کی روایات کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری یادگار کربلا ہے کہ جو 5-4 سال کی عمر ہے. امام زین العابدین 35 سال، لیکن امام باقر 53 سال روتے رہے. 53 سال آپ زندہ رہے واقع کربلا کے بعد. سن 61 کے بعد 114 میں شہادت ہے. امام باقر علیہ السلام سے بہت ساری روایات ہیں، مگر اس انداز کی نہیں ہے جس انداز کی سید الساجدین سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام میں وہ موقع آپ کو ملا کہ آپ نے مجلس درس سجایا، شاگردوں کو جمع کیا، اتنے بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور آپ نے واقعات کربلا کو، یہاں تک کہ مصائب کربلا کو آپ نے کھل کر کے بیان کیا، اور وہاں کوئی پابندی آپ کے اوپر عائد نہ تھی. لیکن یہ 35 سال اتنے سخت حالات تھے کہ جہاں پر بیان کرنا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے روایات میں کہ امام زین العابدین پوری زندگی خاص اہتمام کیا کرتے تھے اس بات کا کہ اپنے والد کی یعنی حسین ابن علی اور شہداء کربلا کی فرش عزا بچھائیں، خطیب کو دعوت دیں، اور خطیب سے کہتے تھے کہ جا میرے باپ کے مصائب بیان کر، جبکہ اصلی راوی، زندہ راوی خود امام زین العابدین ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بتاتے تھے کہ تمہیں کیا بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خطیب منبر پہ جا کے جس وقت مصائب بیان کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ سید الساجدین غش کھا کے گر جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے،
انہیں پانی چھڑک کے جب ہوش میں لایا جائے اور اپنی جبین کے اوپر، اپنی پیشانی کے اوپر پانی کے قطرات دیکھتے تھے تو بعض لوگ کہتے تھے کہ حضور یہ آپ پسینے میں غرق ہیں، تو امام رونے لگتے تھے، ہائے میں بے ہوش ہوا، میرے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہوا۔ دیکھیں بہت سی روایت، ایک روایت میں میری نظر سے گزری، میں نے بہت کوشش کیا لیکن ابھی اس منبع تک نہیں پہنچ سکا ہوں میں، عجیب عالم ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، بہت سی جگہوں پر میں نے لکھا ہوا بھی دیکھا، لیکن چونکہ ماخذ اور منبع اس کا نہیں تھا، میں اس لیے اس کو نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اگر پڑھیں تو اگر اس کا کوئی ماخذ مل جائے تو اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کے سامنے ایک سوال ہے بہت بڑا، کھانا آیا، امام رونے لگے، ان ابی قتل جائعا، پانی آیا، رونے لگے، ان ابی قتل عطشانا، ہمیشہ یہ کہتے رہے اور روتے رہے۔ قصاب کو دیکھا جانور لے کے جا رہا ہے، فوراً سوال کر لیا، رونے لگے۔ کسی 6 مہینے کے بچے کو دیکھا کہ کوئی اپنی آغوش میں لیا ہے، رونے لگے۔ کسی کا نام پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حسین ہے، رونے لگے۔ کسی کا کس طریقے سے گریہ کرتے رہے۔ لیکن ایک سوال ہے علماء کے ذہن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کا جواب بھی دیا۔ کہا جس وقت وضو کے لیے پانی آتا تھا، جس وقت وضو کے لیے آپ پانی اٹھاتے تھے، اس وقت روتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر کھانا دیکھ کر کے روئیں تو ٹھیک ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضور آپ روتے ہیں لیکن یہ وضو کا پانی، تو یہاں پر وہ روایت مجھے منبع نہیں ملا ہے، میں نے اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو تلاش کریں، اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا، چونکہ تازہ پڑھا ہے اس لیے وقت بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وضو کا پانی جب آیا، انحراف دیکھنا ہے ہمیں کہ دنیا کتنا منحرف ہو چکی تھی، کتنا منحرف ہو چکی تھی۔ سرکار سید الشہداء کو جب قتل کیا ہے میدان کربلا میں، سن 11 سے لے کر کے سن 61 تک 50 سال میں انحراف اس حد تک بڑھ چکا تھا، حق و باطل اس حد تک مخلوط ہو چکا تھا، لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اس لیے کہ حاکم شام نے لوگوں کے ذہنوں پر اس طریقے سے پردہ ڈال رکھا تھا، اتنا علم سے دور کر رکھا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق پر ہے کون، حقیقت کہاں ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ لہذا جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ وضو کا پانی لے کر کے جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ گریہ کرنے لگتے ہیں، تو کیا جواب دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ معلوم ہے جب میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے تو میرے باپ کے قاتلوں نے پہلے وضو کیا ہے تاکہ ثواب زیادہ مل جائے، العیاذ باللہ۔ کہاں پہنچ چکا تھا وہ؟ زوال کس منزل پہ تھا؟ امت کا، اور یہ حقیقت ہے، امت کا زوال کس منزل پہ تھا کہ حسین نواسہ رسول کہ جس کو قتل کیا جائے تو وضو کر کے، نعوذ باللہ۔ میں بار بار اس بات کو دوہراؤں ہوں کہ منبع چونکہ میں نہیں تلاش کر سکتا، وقت نہیں تھا، اور میں نے اس روایت کو پڑھا، تلاش کریں مجھے بھی بتائیں، لیکن قرائن جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ حالات اتنے برے ہیں۔ ایک یہودی جب قصر شام میں ایک یہودی تھا، جب حسین کا سر پہنچا، اور ایک مرتبہ وہ چوب خیزرہ کہ جس کو بیت کی چھڑی کہتے ہیں، کہ جب اس نے بے ادبی کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں وہ یہودی عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے یزید، سب سے پہلے یہ بتائیے کس کا سر ہے؟ یہ 2 روایتیں ہیں، عیسائی سے بھی ہے، یہودی سے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کسی نے جواب دیا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا ان کے نبی کا نواسہ حسین۔ کہا تمہارے نبی جن کو تم مانتے ہو انہی کی بیٹی کا بیٹا حسین؟ تو جواب دیا ہاں۔ کہا وائے ہو تجھ پر، کتنے دن گزرے ہیں ابھی؟ کسی نے کہا کہ 50 سال۔ کہا 50 سال گزرے ہیں اور تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ اسی کی انہی کی امت میں ہے تو، اور اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اگر موسیٰ ان کی ذریت میں، ان کے ناتی پوتوں میں کوئی ایک، ان کی ذریت میں کوئی ایک فرد اگر ہمارے درمیان حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے ہوتے تو ہم اس کی پرستش کرتے، اس کو پوجتے اور جمع ہوتے، اس کا احترام کرتے۔ وائے ہو تجھ پر۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات اس نے کہی
تو جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس کو ضرب لگائی جائے. جب وہ تازیانہ لے کر کے آگے بڑھا تو وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ اے یزید جتنا دل چاہے مجھے مار دے، تجھے مارنا ہے مار، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، لیکن میں اپنی نگاہوں سے توریت کی ان آیتوں کو دیکھ رہا ہوں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو بھی کسی نبی کی ذریت کو بے جرم و خطا قتل کرے گا وہ دنیا میں ذلیل اور ملعون ہوگا اور آخرت میں جہنمی ہوگا. یہ وہ یہودی بیان کرتا ہے. اب آئیں اس تاریخ کے اس منزل کی طرف جائیں. مصائب سے نزدیک اس لیے کہ باتیں بہت ہیں اور اسی میں وقت گزر گیا. سید الساجدین جو گریہ کرتے رہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کربلا، وہ ہدف اسی طریقے سے زندہ رہے اور بعد تک، ورنہ لوگ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا. آئیں تاریخ کو دہرائیں. کتنے سال روئے؟ 35 سال. اسی مدینے میں امیر المؤمنین کتنے دن محروم رہے؟ 25 سال. 25 سال امیر المؤمنین زہرا کو یاد کر کے روتے رہے. 35 سال سید الساجدین حسین کے پامال شدہ میت کو یاد کر کے روتے رہے. نہیں، عجیب اتفاق نہیں ہے یہ. اس کو اتفاق تاریخ کا کوئی اتفاق نہ کہا جائے کہ یہ کوئی حادثہ اچانک ہو گیا ہے. نہیں، غور کریں. آئیں مدینے کے واقعات کو کربلا سے ملائیں. میں وہ چیز بار بار دہرانا نہیں چاہتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کوفے اور مدینے والوں کا موازنہ کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوفے والے بے وفا ہیں. ہاں، کوفے والے بے وفا تھے، وہ چند افراد بے وفا تھے، لیکن جو سارے اہل کوفہ کو بے وفا کہہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سیاست ہے. سب سے بڑے غدار کوفے والے نہیں ہیں. کوفے والے انہی غداروں کے نقش قدم پر چلے ہیں جن غداروں نے سب سے پہلے امیر المومنین کے ساتھ مدینے میں غداری کی ہے. کوفے والے اصولی کے نقش قدم پر چلے ہیں. آئیں یہ ولایت، سید الساجدین کو امامت اور ولایت مل رہی ہے، منصب الہی مل رہا ہے. کیسے موقع پر؟ ایسے موقع پر کہ جو بدترین حالات ہیں، سخت ترین وقت ہے، باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے، دشمن مشعل بردار خیمے کی جانب حملہ ور ہیں، لاش پامال ہو رہی ہے. ایسے موقع پر ایک پھوپھی ہے، عالمہ غیر معلمہ، فہمت غیر مفہمہ، کہ جو آ رہی ہے اور آ کے شانہ ہلا کے پوچھتی ہے اے بیٹا آپ امام وقت ہیں، بتائیں ہمارا اس وقت وظیفہ اور فریضہ کیا ہے. یہ پہلا سوال امام سے ایسے حالات میں پوچھا گیا. اب ذرا سوچیں کہ جس امام نے ان حالات میں منصب امامت کو سنبھالا ہو اور اسرار امامت منتقل ہوئے ہوں، وہ امام وہ 35 سال تک کتنے قیام ہوئے ہیں، سب کے سب محکوم بے شکست ہو گئے. لیکن ہاں، گریہ کہتے ہیں امام نے اس وقت بہت گریہ کیا ہے سجدے میں جا کے کہ جب جناب مختار نے عمر ابن سعد کا سر بھیجا ہے. جب عمر ابن سعد کا سر بھیجا تو جس کے ذریعے سے بھیجا اسے تاکید کی تھی کہ دیکھو یہ سر لے کے جاؤ مدینے، میرے مولا اور آقا کو دینا، مگر کسی کو ظاہر مت ہونے دینا کہ یہ کیا چیز تمہارے پاس ہے. اسے چھپائے رکھنا، انتظار کرنا اس وقت کا کہ جب امام عبادت سے فارغ ہو جائیں اور ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جائے تب یہ چیز ان کے سامنے پیش کرنا. وہ جو لے کے آیا تھا، جو مامور تھا امام مختار کی طرف سے، عمر ابن سعد کا سر، اس نے آ کے پتہ پوچھا اور در دولت پہ پہنچا اور اس کے بعد اس نے اس بات کی اطلاع حاصل کی کہ وقت فریضہ ہے، امام نماز میں مشغول ہیں، عبادت میں، عبادت سے فارغ ہوئے، حاضر ہوا، سلام و اکرام، احترام، ادب، اور اس کے بعد پر جب دیکھا کہ دسترخوان بچھ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ وہ جو اس کے پاس تھا اس کو اس نے کھولا اور کھولنے کے بعد امام کے سامنے جب رکھا ہے تو کہتے ہیں امام نے دسترخوان کی طرف سے سر ہٹایا ہے، عمر ابن سعد کے سر کو دیکھا ہے اور اس کے بعد سر سجدہ خالق میں رکھا ہے. بہت روئے ہیں، بہت روئے ہیں، بہت گریہ کیا، گریہ بہت طولانی ہوا. وہ کہتا ہے حق حق کی آواز مجھے محسوس ہوئی جب میں نے غور کیا تو میں نے یہ سنا کہ امام سجدے میں یہ شکر کر رہے ہیں، پروردگار اس مالک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے میرا انتقام لے لیا. یہ گریہ جناب سید سجاد کا.
کیوں رو رہے ہیں؟ آخری جملہ ہے، اس کے بعد ربط مسائل، ورنہ ایک بہت اہم بات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، ابھی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، چونکہ مجمع پیچھے کافی جگہ بھر چکی ہے، لہذا ایک بار جوان حضرات، بچے حضرات جو ہیں وہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں بات کو ختم کروں، لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ جو میں نے کہا کہ تاریخ کو تاریخ سے ملائیں، 2 مرتبہ سخت ترین وقت آیا ہے ولایت کے اوپر، ولی خدا کے اوپر، اور دونوں مرتبہ 2 شخصیتیں اٹھی ہیں جنہوں نے بچایا ہے۔ اب غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ سید سجاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حالات سے قطع نظر، شاید آپ کا ذہن پہنچ گیا ہو، نہیں تو میں اسے عرض کر رہا ہوں۔ 11 ہجری کو یاد کیجئے، سن 11 ہجری، سب سے پہلے جس چیز کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے وہ گریہ ہے۔ بہت توجہ، سب سے پہلے جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ گریہ ہے۔ سن 11 میں کس کو روکا گیا رونے سے؟ صدیقہ طاہرہ کو۔ اے علی، ان سے کہہ دیجئے کہ یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں، ہمارے آرام میں خلل پڑ رہا ہے۔ بنت رسول کے گریہ کرنے سے جس کے آرام میں خلل پڑے، کیا وہ آل محمد کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صحابی پیغمبر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے کہ جو جگر گوشہ پیغمبر کے گریہ کرنے سے جس کو اذیت ہو رہی ہو، جس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہو؟ پہلی مرتبہ پابندی لگائی گئی کہ آپ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، اتنا زیادہ نہ روئیں۔ کیوں لگائی گئی پابندی؟ اس لیے اس ظلم کو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ جتنا زیادہ بنت رسول روتی رہیں گی اور یہ خبر پھیلتی رہے گی، لوگ آ کے پوچھتے رہیں گے کہ آخر اتنا زیادہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ہر انسان یتیم ہوتا ہے، ہر بیٹی یتیم ہوتی ہے، لہذا اتنا زیادہ کیوں رویا جاتا ہے؟ جب گریہ کا سبب پوچھا جائے گا تو سبب کے ساتھ ہدف بھی بیان ہو جائے گا۔ وہ اس لیے رویا جا رہا ہے کہ ان کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، ان کے دروازے کو جلایا گیا ہے، حرمت رسول کو پامال کیا گیا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی، سبب بھی بیان ہوگا، مقصد بھی پورا ہوگا۔ بہت توجہ، کون سا مقصد پورا ہوگا؟ وہی مقصد کہ جو شہزادی نے دربار میں یا مسجد میں جا کے خطبہ دے کے منافقین کے چہرے کو برملا کر دیا۔ سن 11 میں پابندی لگائی گئی رونے پر۔ امیر المؤمنین تنہا ہیں، 25 سال ہیں، وہ محرومی ہے۔ اب آئیے سن 61 ہجری میں 50 سال گزرنے کے بعد، اے میرے مولا کب تک روئیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، یہ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ سید سجاد کیوں رونے کے اوپر تاکید کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 35 سال گزر چکے ہیں۔ جو بچہ سن 61 میں پیدا ہوا ہے آج وہ 34 35 32 30 25 سال کا ہے، لہذا وہ جوان ہو گیا، وہ پوچھے گا ضرور کہ یہ امام روتے کیوں ہیں، یہ شخص روتا کیوں رہتا ہے، لہذا اس کا سبب بیان ہوگا۔ جب سبب بیان ہوگا تو اس کا مقصد اور ہدف بھی بیان ہوگا۔ یہ کہا جائے گا کہ بنت رسول کے بیٹے کو، حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ شہید کرنے والا کون تھا؟ یزید ابن معاویہ تھا۔ یزید ابن معاویہ کا کردار کیا تھا؟ حسین کون تھے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ لہذا سید الساجدین اپنے اس گریہ کے ذریعے سے صرف آنکھوں سے آنسو نہیں بہا رہے ہیں، بلکہ پیغام کربلا ہے جو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اب آئیں اس چیز کو دیکھیں، 2 شخصیتوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ کیا ہے؟ عجیب عالم ہے۔ پہلے علی کے اوپر جب وقت آیا، جب پہلے علی کے اوپر وقت آیا، کیسا وقت آیا؟ غدیر سب کو یاد ہے، لیکن ادھر رسول کی شہادت ہوتی ہے اور ادھر دروازے پر آگ اور لکڑیاں ہیں۔ ایسے موقع پر علی کو بچانے والا کون ہے؟ کون ہے کہ جو دفاع کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریروں کی بھیڑ ہے۔ سقیفہ میں طاغوت کے ہاتھوں پر شریروں نے بیعت کر لی ہے۔
وہ سارے گمراہ افراد ایک مقام پر جمع ہو گئے ہیں، شہزادی دو عالم کو ستایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب ولی خدا کو جھکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جب ان سے سوال بیعت ہے، جب امامت کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، جب رسن ظلم گلے میں باندھی جا رہی ہے، جب پٹکا پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر بچایا کس نے ہے؟ ایک فاطمہ تھی، ایک زہرا تھی، جس نے پہلے علی کو مدینے میں اپنے جلتے ہوئے دروازے کو برداشت کیا ہے، مگر زمانے کے ولی خدا کو بچایا ہے۔ 50 سال کے بعد جب چوتھے علی پر وقت آیا ہے تو چلتے ہوئے خیمے سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، شام سے مدینے تک اگر کسی نے بچایا ہے تو زہرا کی ہی پیروی کرتے ہوئے ثانیہ زہرا نے چوتھے علی کو بچایا ہے، ثانیہ زہرا نے بچایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر علی کو تسلی اور دلاسا دینے والی فاطمہ ہے، ادھر ابتدا میں تسلی اور دلاسا دینے والی ثانیہ زہرا ہے۔ سید سجاد ہیں جو رو رہے ہیں، بس عزادارو باتیں بہت ہیں لیکن میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ فضائل کا وہ رخ اور وہ پہلو میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکے۔ کیا مصیبت ہے عزادارو، شب شہادت ہے نا، 4-5 دنوں سے ہم اور آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا، شب لیلۃ الدفن ہے نا آج، رہبر معظم 4-5-6 دنوں سے ہم لوگ ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ تاخیر ضرور ہوئی مگر کتنا مجمع ہے، اللہ اکبر۔ میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے یہ شرف دیا کہ ہم اپنے قائد کی جنازے میں شریک ہو سکے۔ آنکھیں اشکبار تھیں، دل پھٹا جا رہا تھا، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے رہبر ہمارے درمیان نہیں رہ گئے، وہ شفیق باپ چلا گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ لیکن ایک بات بہرحال دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور وہ یہ کہ کتنے عزت و احترام سے یہ جنازہ اٹھا تھا عزادارو۔ تہران، قم، نجف، کربلا، مشہد مقدس، کتنے عزت و احترام سے یہ جنازہ اٹھ رہا ہے۔ سید الساجدین کس بات پر روتے رہے؟ ہائے میرا بابا۔ مجھے ان کی شہادت بھی مختصر، ابھی تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ ہائے میرا بابا، ذرا سوچے کہ ایک بیٹے کے لیے کتنا سخت ہے، ایک بہن کے لیے کتنا سخت ہے۔ کہہ دینا یہی بہت بڑی بات ہے کہ کتنا سخت ہے کہ جوان بیٹا جا رہا ہو، باپ کی میت پڑی ہو۔ ایک فقرہ ہے روایت کا، مجھے کہ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لہذا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ کہا کہ ہائے میرا بابا جس کی میت کو حیوانوں اور درندوں کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ امام سجاد کا جملہ ہے۔ ہمارا سلام اس میت پر للسباع والوحوش، آخری فقرے یہ ہے کہ جن کو سباع و وحوش کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ میدان مینا میں غالباً یا اس کے بعد آپ نے امام حسین نے فرمایا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انی ارا، ایسا لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ نواویس و کربلا کے درمیان کے بھیڑیے میرے بدن کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اے عزادارو، اس چیز کو یاد کر کے کون ہے انسان جو بھول جائے گا؟ ہاں عزادارو، وہ منزل آتی ہے کہ 35 سال گریا کرتے 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 وہ وقت آیا کہ جب حاکم زمانہ ہے کہ جو امام کی عبادت بھی اس سے برداشت نہیں ہے، امام کا سجدہ بھی اس سے برداشت نہیں، ابھی بھی خوف لگ رہا ہے کہ شاید امام قیام نہ کر لیں، لہذا چراغ امامت کو گل کر دیا جائے۔ اے عزادارو، ہاں وہ قیامت کی گھڑی آئی کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں ولید ابن عبد الملک، بعض لوگ ہشام ابن عبد الملک، دونوں کا نام ملتا ہے، لیکن زیادہ تر روایتیں ولید ابن عبد الملک نے جب حکم دیا ہے کہ امام کو زہر دے دیا
جائے. ہائے عزادارو، امام کو زہر دیا گیا. ہاں وہ 35 سال حسین کا سوگوار، وہ امام وقت ارے اسی مدینے میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر رہا ہے. ارے جگر بھنا جا رہا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، لیکن بار بار ارے زبان کے اوپر اپنی پیاس نہیں، ہائے میرا بابا. عزادارو ایک جملہ کہوں میں، کہتے ہیں کہ جب امام کا وقت آخر آیا ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ زہر دیا گیا، یا اپنے عمر کے آخری ایام میں، تو آپ نے جو وصیتیں کی تھیں ان میں ایک خاص وصیت تھی. اپنے لال امام باقر کو بلایا، دیگر اور افراد بھی تھے، اور ایک وصیت کی، کہا میرے بعد میرے اس ناقے کا خاص خیال رکھنا. وہ ناقہ کہتے ہیں کہ تقریباً ناقہ ضعیفی کے قریب تھا، چونکہ کافی عمر ہو چکی تھی. امام نے کہا میری یہ اونٹنی، میرا یہ ناقہ، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کے آب و دانہ کا اور اس کے آرام کا. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر کے 25 حج کیے ہیں. لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس لیے کہ چونکہ امام کی سواری ہے، امام سے منسوب ہے، امام نے حج کیے ہیں، بہت متبرک ہے، لیکن امام کا آخری فقرہ جگر کو چیر دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اس پر بیٹھ کے 25 حج کیے ہیں، اور آج تک زندگی میں نے اسے ایک تازیانہ بھی نہیں مارا. ہائے وہ امام جو اپنے ایک ناقے کا اتنا خیال کہ جس سے ایک تازیانہ بھی نہ مارے. ہائے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کتنے تازیانے کھائے. کہتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد یہ ناقہ بہت بیتابی کرنے لگا، بہت زیادہ تڑپنے لگا، آوازیں نکالتا تھا، زمین پر گر جاتا تھا. تو امام باقر علیہ السلام آگے بڑھے اور گھر والے اور افراد آگے بڑھے، اس کے لیے پانی، اس کے لیے کھانا. تو آخر میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو آزاد کر دو، مجھے معلوم ہے اس کی خواہش کیا، یہ کیا چاہتا ہے. جب اس ناقے کو کھولا گیا تو کہتے ہیں اس نے میت کو دیکھا نہیں تھا کس راستے سے میت گئی ہے، لیکن وہ سیدھا دوڑتا ہوا، جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ دوڑتا دوڑتا پہنچا بقیع کے اس تازہ قبر پر، اور ایک مرتبہ بیٹھنے کے بعد اپنی گردن اور اپنے سر کو اسی قبر پر ملنا شروع کیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور عجیب بیتابی اور تلاطم میں ہے. کافی دیر گزرنے کے بعد لوگ اسے وہاں سے بڑے احترام کے ساتھ گھر لے کر کے آئے. دوسرا دن آیا، پھر یہی حال ہے. اب جب دوبارہ بھیجا وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوا. امام باقر سمجھ گئے، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، اسے چھوڑ دو، یہ کیا چاہتا ہے. تاریخ نے لکھا امام کا وہ ناقہ قبر پر سر ملتے ملتے دنیا سے قضا کر گیا، گزر گیا. ہائے وہ امام مظلوم جنہوں نے ارے محرم کو اپنے باپ کی میت کو دفن کیا، 40 کے دن پہنچے، اور اس کے بعد مدینے واپس بار بار خیال آتا رہا ہوگا. ہاں عزادارو، آخری فقرات ہیں، اور اس کے بعد شبیہ تابوت، زہر کا اثر ہوا. امام اس دنیا سے گزر گئے. امام کو غسل و کفن دیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ تھا جس میں سب سے زیادہ مجمع ہوا تھا. کہتے ہیں حکومت کے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. جس نے سنا علی ابن الحسین دنیا سے گزر گئے ہیں، ہر کوئی کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو وہاں پہنچایا. ارے امام کی میت اٹھی، بڑے عزت و شان سے اٹھی، ارے جنت البقیع میں لے جا کر کے دفن کر دیا. اے عزادارو، عجب نہیں روح امام تڑپی ہو. ہائے میرا جنازہ، اتنے لوگ کاندھا دینے والے، ارے کیسے غسل دیا گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہمارا سلام ہو اس بابا کی اس میت کے اوپر، ارے جو پامال سمے اسپا ہو چکی تھی. ہاں عزادارو، یہ جو میں ذکر کر دوں، کچھ میتیں ایسی ہیں
کہ جس کے اوپر سے ایک راز اس وقت کھلا جب غسل دیا جانے لگا. آپ کا ذہن پہنچ چکا ہوگا. مجلس آخری مرحلے پر ہے. عزادارو سب سے پہلے معلوم ہے، سب سے پہلے جب غسل دیا گیا تو ایک ایسی میت تھی جس نے وصیت کیا تھا شہادت سے پہلے، اے ابو الحسن مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا. اس کے بعد کسی اور نے غسل کا وہ نہیں کہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود امیر المومنین نے بھی وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں غسل دینا، میرا جنازہ رات میں اٹھانا. ہاں ایک میت، ایک نے وصیت کی تھی، اے علی میری میت کو رات میں غسل دینا. ہاں رات میں غسل دیا گیا. شہزادی نے کیا سوچا تھا؟ شاید رات کی تاریکی ہوگی، ابو الحسن میرے جسم کا زخم نہ دیکھ پائیں گے. ایک اور وصیت تھی، ارے کرتے کے اوپر سے مجھے غسل دینا. مگر ہاں ارے اسی مدینے کی تاریک رات میں علی نے سیحا مارا. اسما تڑپ گئی، اے مولا خیر تو ہے. ارے شہزادی نے اتنے دنوں تک مجھ سے چھپا لیا. ارے میرا ہاتھ پڑا، پسلیاں ٹوٹی تھی، بازو ورم زدہ تھے، رخسار نیلے تھے. اجرکم علی اللہ. یہ پہلی میت تھی جو تختہ غسل پر لٹانے کے بعد راز کھلا. ہاں دوسری میت کون سی تھی؟ جب کوفے میں حسنین نے علی کا کرتا اتارا، ارے ساسا بن سوحان وغیرہ جو کھڑے تھے ارے ایک مرتبہ تڑپ گئے، اے میرے آقا ارے یہ آقا کے بدن پر یہ نیل کیسے ہے؟ ارے تمہیں نہیں معلوم، ارے یہ رات کی تاریکی میں ارے یتیموں کا آنسو کا جو میرے باپ کے دوش پر ہوتا تھا. ہاں تیسری میت کون سی تھی؟ ارے کوئی نہ سمجھ پاتا. اگر غسالہ نے نہ پوچھا ہوتا اے بی بی ارے کیا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ زینب نے کہا ارے میری بچی بیمار نہ تھی. اتنے تازی آنے لگے. ہاں زادارو ارے چوتھی میت کون سی تھی؟ ارے جب امام باقر نے اپنے باپ کو تختہ غسل پر لٹایا، ارے کرتا اتارا، ارے پنڈلیاں زخمی، کلائیوں پر نشان، گلے میں توکے خاردہ. اے مولا ارے یہ نشان کیسا؟ ارے نہ پوچھو. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، توکے گرابار، اتنے تازی آنے لگے. پشت زخمی ہو گئی، 35 سال تک بدن سے زخموں کے نشان نہ مٹے. ہاں زادارو آئیے سلام کرے، ہمارا سلام اس اجڑی ہوئی قبر پر، ارے جس پر نہ چراغ ہے نہ جس پر سایہ ہے. ہاں علی ابن الحسین کل بھی مظلوم، آج بھی مظلوم. واہ حسینہ واہ مظلومہ. یا حسین